This program is brought to you by American Pakistani Advocacy Group. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم. وقال سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وائس آف ساؤتھ ایشیا کے پلیٹ فارم سے اس خوبصورت رمضان نشریات احکام رمضان میں آپ سے ملاقات ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں جسے دونوں کہنے اور سننے والے کو فائدہ ہو. ناظرین، ہم نے کل کی نشست کے اندر اس بات کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی تھی کہ رمضان المبارک کا اتنا اہم مہینہ، اس کی اہمیت کا اندازہ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک احادیث مبارکہ میں فرمائی ہیں، اس کا استقبال کس انداز سے کیا جائے. ہم نے یہ بھی بات جاننے کی کوشش کی تھی کہ ہر شخص اپنے ایونٹس کو، اپنے مہمانوں کو، اپنے گیسٹ کو، اپنی تقریبات کو، اپنے عزیز و اقارب کو اپنے اپنے انداز سے ویلکم کرتا ہے، اپنے اپنے انداز سے استقبال کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کی آمد سے قبل کس طرح رمضان کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں بٹھانے کے لیے اس کا استقبال خود کر دکھایا اور ہمیں اس کے متعلق مطلع فرمایا. یہی وجہ ہے کہ اس استقبال اور اس اہمیت کے بتلانے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت کے اندر اور اس مہینے کی شان کے اندر خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے. If I ask you, what is the reason behind Ramadan being so important? کیا وجہ ہے کہ رمضان اتنی اہمیت کا حامل ہے؟ کہنے کو تو ایک مہینہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کچھ مہینے ہیں، اس کے بعد کچھ مہینے ہیں، اسلامی مہینہ ہے. تو اس مہینے کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ تو اس کا ایک سمپل آنسر یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو اعمال ہے، ان اعمال کی وجہ سے اس مہینے کو اہمیت حاصل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر جو اعمال رمضان ہیں اس کا اہتمام کرتا ہے، تب تو اس کے لیے وہ رمضان بہت ہی مبارک، بہت ہی باعث اجر و ثواب اور بہت ہی باعث فضل ہے. اور خدا نخواستہ انفارچونیٹلی اگر وہ نہ ہو تو اس کے لیے بالکل رمضان بھی ایسا ایک مہینہ ہے جو اس سے پہلے یا اس سے بعد میں ہو. اگر ہم رمضان کی فضیلت کے متعلق دیکھنا چاہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایک خوبصورت حدیث ہے. ویسے تو رمضان کے ابواب کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر کثرت سے خوبصورت روایتیں وارد ہوئی ہیں. تقریباً ہر محدث نے اپنے صحیح کے اندر اس کا باقاعدہ ایک باب باندھا ہے اور اس کے اندر رمضان کے فضائل کو ذکر کیا ہے. چاہے امام بخاری ہو، چاہے امام مسلم ہو، امام ابو داود ہو، سنن ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، ہر مشہور حدیث کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ رمضان اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق الگ سے ایک باب ہے، اور ہر باب کے اندر خوبصورت روایت ہیں. اللہ کے نبی کی بہت خوبصورت ارشادات ہیں جو رمضان کی فضیلت کے متعلق بتاتی ہے. کوئی رمضان کے اندر لیلۃ القدر کے ہونے کو بتلاتا ہے، تو کوئی رمضان کے اندر کام کیے جانے والے اعمال اس کے ثواب کے متعلق بات کرتا ہے، تو کوئی رمضان المبارک کا فی نفس ہی بہتر ہونا اور افضل ہونے کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. میں نے جو آپ کے سامنے ابھی حدیث پڑھی ہے بڑی پسندیدہ ہے میری. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو ایک حدیث ارشاد فرمائی جسے حدیث قدسی کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے جسے اللہ کے نبی اپنے مبارک زبان سے ہم تک پہنچاتے ہیں. تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی عمل انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، ہر عمل کا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب، اس کا اجر
بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. اب کسی عمل کا درجہ 10 گنا زیادہ ہے، کسی عمل کا درجہ 20 گنا زیادہ ہے، کسی عمل کا درجہ 100 گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تفصیلات پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل کا ثواب اور ہر عمل کا بدلہ جو ہے اللہ بڑھا کر دیتا ہے. یہاں تک کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ الی 700 ضعف، 700 گنا تک. اور 700 گنا بھی صرف اور صرف مبالغہ کے لیے، ایگزیجریشن کے لیے بتائیے کہ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر دیتے ہیں. لیکن جب روزے کی باری آئی، اللہ نے کہا الا الصوم، رمضان کے روزے کے متعلق نہیں فرمایا، کہا نہیں وہ ایکسیپشنل ہے. کیوں؟ فإنہ لی، اللہ فرما رہے ہیں وہ میرے لیے ہے. تو کیا ہوا؟ باقی اعمال بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. آدمی رمضان کے اندر روزہ 5 وقت کے اندر نماز پڑھتا ہے، کسی کے ساتھ صدقات خیرات دیتا ہے، کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے، یہ سب بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اس کو الگ سے کیوں ارشاد فرمایا؟ آگے کہا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اور اس کے اندر دوسری روایت جو ہے وأنا أجزی بہ ہے. یہ دونوں طریقے سے فقہاء نے ذکر کیا ہے، محدثین نے ذکر فرمایا ہے. ایک اس کو ایکٹیو ورب بھی استعمال ہوا ہے اس کا، اور ایک اس کا پیسیو ورب بھی. اگر ایکٹیو ورب میں اس کا معنی ہم دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا. خود دینے کا مطلب کیا ہے کہ جب آدمی ایک چیز دیتا ہے، کسی کو ہدیہ کرتا ہے، تو اپنی شان کے حساب سے دیتا ہے. اس سے پہلے والے جو اعمال ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ 700 گنا تک اجر کو بڑھا کر اللہ دیں گے. لیکن رمضان کا ذکر، رمضان کے بعد رمضان کا جو روزہ ہے اس کا ذکر اسی حدیث میں آگے ارشاد فرماتے ہوئے کہا نہیں، رمضان میں ایسا نہیں ہوگا، روزے میں ایسا نہیں ہوگا. بلکہ روزے میں کیا ہوگا؟ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، چونکہ رمضان کا روزہ میرے لیے ہے تو میں اپنے شان کے حساب سے عطا کروں گا. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں آج ایک چھوٹا سا وزیر ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا علاقے کے ذمہ دار ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سرمایہ دار ہوتا ہے. ہر شخص اپنی حیثیت سے نوازتا ہے. کسی کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ ایک چھوٹا سا ہدیہ دے دیتا ہے. اس سے بڑا کوئی درجے کا آدمی ہوتا ہے وہ اس سے بڑھ کر دیتا ہے. Everyone have their own idea of giving and blessing. Whoever wants to be given in front of them. لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے اس بات کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہر عمل کا درجہ یہاں تک کہ 700 گنا تک بھی اللہ بڑھا کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا سے بھی بڑھ کر اپنے شان کے حساب سے عطا فرمائیں گے. عجیب. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ ایسا نہیں ہے. روزہ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. کیسے دوں گا؟ اپنی شان کے مطابق دوں گا. اس پہ 700 گنا نہیں ہے، اس میں 100 گنا نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے، لمٹ لیس ہے، وداؤٹ اینی لمٹ. اور یہ معنی اس وقت ہے اگر ہم اس کو ایکٹیو ورب میں لیں، اور اگر ہم اس کو پیسیو ورب میں لیتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں، کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ دوں گا نہیں، بلکہ جس کا بدلہ میں خود ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں ایک مالدار آدمی ہے، ایک بادشاہ ہے، ایک بہت بڑا سرمایہ دار ہے. وہ اگر آپ کو دینا چاہے کتنا دے سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اپنی نوازشات سے نوازتا رہتا ہے وہ. لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہے. ایک بادشاہ اگر کسی کو دینا چاہے تو کتنا دے دے گا؟ اس کا مال زیادہ زیادہ آدھا مال دے دے گا، زیادہ زیادہ پورا مال دے دے گا. اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا. ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس بہت مال ہے، وہ اپنا مال کسی کو اتنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دے تو کہاں تک دے سکتا ہے؟ آخر درجہ یہ ہے کہ وہ اپنا سارا کا سارا مال کسی کو دے دے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اس کا جو بادشاہ ہونے کا جو سینس ہے، جو ڈیزگنیشن ہے، وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ خاص ہے. اور بہت ساری چیزوں کا تعلق اس پاور کے ساتھ ہے، اس اتھارٹی کے ساتھ ہے جو اس کے پاس ہے، وہ تو آپ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ فرما رہے ہیں انا اجزا، اس کا بدلہ میں خود ہوں. اور جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا. اس کو کوئی بھی لمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی پرسنٹیج کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھر یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ 100% یا 200% یا 700%. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، یا اس روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں. تو اس حدیث سے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت کا اہمیت بخوبی ہم لگا سکتے ہیں. اور رمضان کے اندر جس طرح رمضان کی فضیلت روزے کے لیے ہے، اسی طریقے سے روزے سے ہٹ کر بھی ہے. کیوں؟ بہت سارے لوگ ہیں، ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ میں تو مریض ہوں، میں تو بیمار ہوں، میں تو معذور ہوں.
ہمارے لوگ ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس کے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. کسی کے پاس اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے، انفارچونیٹلی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو فدیہ دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ممکن ہے وہ یہ سوچے کہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ تو روزے کی وجہ سے، اور روزہ رکھنے سے میں قاصر ہوں، تو میں اس فضیلت کا کس طریقے سے ایلیجبل بن سکوں گا. تو اللہ فرما رہا ہے نہیں، رمضان کا جو فضیلت ہے وہ صرف روزے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ رمضان کی جو فضیلت وہ اعمال کی وجہ سے ہے. حدیث کا مفہوم ہے جو آدمی رمضان المبارک کے اندر کوئی بھی ایک نیک خصلت کرے گا، اس نیک خصلت کا، اس نیک خیر کا اللہ تعالیٰ اس کو ایک فریضے کے بدلے میں، فریضے کے بقدر درجہ عطا فرمائیں گے. ایک آدمی ایک سنت عمل کر لے، مسواک کرنا ایک سنت ہے، اس کا ثواب تو ایک سنت کے بقدر ہونا چاہیے. لیکن اگر رمضان المبارک کے اندر کوئی شخص کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل کر لے جس کا درجہ سنت کا ہے یا اولویت کا ہے یا استحباب کا ہے، اس کو بھی ایک فرض ادا کرنے کے بقدر ثواب ملے گا. اور جو شخص ایک فرض ادا کر دے اس کو 70 فرض ادا کرنے کے بقدر ثواب ملے گا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 70 کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عربی کے اندر مبالغے کے لیے. If we want to exaggerate something, we have a known, we have a term to stop it and limit it towards it. So اس لیے اللہ تعالیٰ نے 70 کا درجہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر چیز کو 70 سے تعبیر فرمایا تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ اس کے اندر مبالغہ ہے. تو اگر ایک آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے رمضان کے اندر، تو غیر رمضان کے اندر تو ایک فرض کا ثواب ایک فرض ہے، لیکن رمضان کے اندر اگر ایک فرض ادا کرے گا تو اس ایک فرض کا ثواب اس کو 70 فرض کے بقدر ملے گا. جی ہاں، تو اگر کوئی شخص رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے تو جیسا رمضان کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، بالکل ایسا ہی رمضان کے اندر کیے جانے والے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. تو رمضان کی فضیلت صرف اور صرف روزے کے اندر نہیں ہے بلکہ ہر عمل کے اندر ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو، ادنا سے ادنا عمل ہو، اور بڑے سے بڑا عمل ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو خوبصورت 3 عشروں میں تقسیم فرمایا ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ مرسی. کسی کو اپنی رحمت سے بخش دینا، کسی کو اپنی رحمت سے عطا کر دینا، کسی کو اپنی رحمت سے بلیس کر دینا. بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اپنے والد کے پاس آتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اپنے کسی بھائی کی شکایت لگاتا ہے یا اپنے پورے دن کے کارگزاری میں سے کچھ سناتا ہے، کوئی واقعہ عرض کرتا ہے، تو والد کیسے اس کو پیار محبت سے اپنے آغوش میں لے لیتا ہے کہ آؤ بچے، I'll accept you, I have to listen what you have to say. تو اللہ تعالیٰ بھی پورے رمضان کے علاوہ پورے سال انسان جتنے اعمال کرتا ہے اس کا ثواب اس کو دیتا ہے. ایسا نہیں کہ پورے رمضان کے علاوہ باقی اعمال کا ثواب نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ایز اے پیکیج، ایز این آفر، ایز اے ڈیل دی ہے تاکہ جو آدمی غیر رمضان میں اللہ سے دور ہو وہ اللہ کے نزدیک قریب آ جائے اور رمضان کی خوبصورت لمحات کو اپنے لیے فائدہ مند بنائے، اور اس سے رمضان کے بعد بھی اس کے اندر اعمال کی کنٹینیوٹی باقی رہے. تو رمضان کی فضیلت جو ہے صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم رمضان کے اندر روزہ رکھیں، بلکہ رمضان کے اندر روزہ رکھنا تو فرض ہے، اس سے کوئی انکار ہے ہی نہیں، اس سے کوئی راہ فرار تو ہے ہی نہیں. جو بھی شخص عاقل بالغ ہے اور استطاعت رکھتا ہے، کوئی بیماری میں ملحق نہیں ہے، تو اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. لیکن جس طرح رمضان کے اندر روزہ فرض ہے اور روزہ کی وجہ سے رمضان کو فضیلت حاصل ہے، بالکل ایسا ہی رمضان کے اندر کیے جانے والے دیگر تمام اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب سے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کی جو خوبصورت لمحات ہے ان کے اندر اعمال کی کثرت کرے، میکسیمائز آور ڈیڈس. اگر رمضان کی فضیلت اور رمضان کا فضل صحیح معنی میں حاصل کرنا ہے تو اس کا طریقہ صرف اور صرف اس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم رمضان کے اندر اپنے اعمال کو میکسیمائز کر لیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خوبصورت رمضان کو ہم سب کے لیے فائدہ مند بنائے اور اسے ہمارے لیے ایک چینج کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.